بإيجاد رسید کہ حافظ سعید صاحب کو آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو آپ جب وہاں کے جینون سینٹیمنٹ کے ساتھ ایک تحریک جس کی اپنی جینونلی انڈیجینیس روٹس اور بہت ہی پاپولسٹ اور جس نے ہلایا، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم مچ بفور 9/11 اس پہ کوئی ٹیررزم کا الزام نہیں لگا، جس نے رابرن رافل وغیرہ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرنے پہ مجبور کیا. ہندوستان کو جو ہے انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی. رابرن رافل کوٹ ان کوٹ انہوں نے یو این اسپیچ میں کرنے کا ذکر کیا، تو ہماری سفارتکاری کی وجہ سے نہیں ہوا. کلنٹن صاحب مجبور ہوئے وہ تقریر کرنے کو کہ پورا سری نگر باہر تھا، عورتیں مرد بچے وہ سارے باہر تھے اور اس کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا. سر اس کو سیبوٹاج کس نے کیا؟ را نے. آپ پہلے اس کا جواب ڈھونڈیں. جب تک اس کا جواب نہیں ہوگا. اور صرف ایک آخری بات ذرا ایسے لائٹر میں شاید میں سیریس ہو گیا ہوں. شوکت عزیز صاحب کو کشمیر کا کیا پتہ ہونا، ہی واز سو امبیرسڈ کہ جب ان کو ایک مرتبہ ریویل کیا گیا کہ آپ کے ننیال میں ڈاکٹر سیف الدین کچھلو تھے اور وہ بہت بڑے لیڈر تھے، ٹھیک ہے وہ پرو کانگریس تھے. ٹل دیٹ ٹائم پاکستان کے اس وقت مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے وہ اپنے آگرے کی روٹس کو زیادہ ڈسپلے کر رہے تھے اور کچھلو کے ساتھ اپنے کنیکشن کو چھپا رہے تھے. نہیں بٹ دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو آدمی اپنی کشمیری ننیالی روٹس کو اون کرنے کے لیے شائی ہو، اس بیچارے نے کشمیر کے لیے کیا کرنا. یہ جو نقطہ نصرت نے ریز کیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ نہ صرف ہم نے گولز ایسے سیٹ کیے ہیں، آپ نے آپریشن لیبرالٹر کا ذکر کیا تھا جو ناقابل عمل تھا عملی طور پر، اور اس کے لیے ہم نے پریپریشن بھی نہیں کی جو آپ نے ذکر کیا. اگر آپ نے وہ گول اچیو کرنا ہے تو پریپریشن بھی ہونی چاہیے. بلکہ کشمیر کے جو سینٹیمنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ادراک کبھی نہیں رہا. ہم اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کشمیر کے اندر یہ سوچ ہے. معلومات کا نہ ہونا آپ کے خیال میں پالیسی کی ناکامی کا باعث بنتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں معلومات اس دور میں تو آپ یہ کہیں کہ پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 50s میں معلومات نہیں تھی، آکاش وانی اور ریڈیو پاکستان کا مقابلہ تھا. لیکن اس دور میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آباد میں، ہاں اگر کوئی اس کو سننا نہ چاہے، اس کو پڑھنا نہ چاہے، اس کا کوئی انٹرسٹ وہاں پہ نہ ہو، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس معلومات نہیں. لیکن جو اس ساری تحریک کے ساتھ تھوڑی سی وابستگی رکھتے ہیں یا تھوڑا سا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ سوپور کا سینٹیمنٹ کیا ہے، سری نگر کا سینٹیمنٹ کیا ہے، کپواڑہ کا سینٹیمنٹ کیا ہے، ڈوڈا کا سینٹیمنٹ کیا ہے، جموں کا سینٹیمنٹ کیا ہے، پنچ کا سینٹیمنٹ کیا ہے، آزاد کشمیر کا سینٹیمنٹ کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ہمارے لوگوں کو ہم نے بنا دیا اس کو پنجاب کا مسئلہ. اچھا پنجاب میں بھی کیا جی پانی آتا ہے، اس سے زیادہ قربانیوں کا، شہداء کا، تحریک کا، 60 سال کی ایک طویل جدوجہد، یہ یہاں پہ آپ بیٹھیں کسی بھی عام آدمی کے ساتھ وہ آپ کو اس پہ بات چیت نہیں کرے گا. کشمیر پہ جب بھی آپ پنجاب میں بات کریں گے شاید فرنٹیئر میں تھوڑا سا آپ کو نظر آئے کہ وہ ان کی وابستگی ہے کشمیر کے ساتھ تھوڑی، وہ بھی 1947 کے اس ان واقعات میں جس میں قبائلی عمائدین اور باقی لوگ وہاں پہ آئے. اس کے علاوہ سندھ میں آپ دیکھیں، آپ کشمیر سندھ کے دانشوروں سے بات کریں گے کہ کون سا کشمیر، آپ وہاں کے اردو اسپیکنگ لوگوں سے بات کریں، 2-4 جو لوگ جماعت اسلامی سے یا پنجاب کے وہاں کے تھوڑی سے وہ بات کر لیں گے. بلوچستان کو تو سرے سے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. صرف پنجاب کے یہ جو لوگ ہیں ان سے بات کریں، کشمیر کے ساتھ ایک وابستگی ہے، لیکن کہتے ہیں جی یعنی جیلم اور چناب چونکہ کشمیر سے آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک مسئلہ کشمیر اس لیے حل کرنا چاہیے کہ آئندہ جنگیں جو ہیں پانی پہ لڑنی. تو اس قسم کے ماحول کو شاید پھر اسٹیبلشمنٹ مینوپولیٹ کرتی ہے اور اپنی اسسمنٹ تھوپتی ہوگی کشمیر کے سینٹیمنٹس کے حوالے سے، مس لیڈ کرتی ہوگی. ظاہر بھیا اسٹیبلشمنٹ تو اپنا کام اس کو تو وہ یہ ساری چیزیں اس پہ جاتی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنے غور سے جائے اور اتنی وہ جیسے کہتے ہیں جب سامری جادوگر بنائیں گے آپ کی پالیسیاں تو وہ اتنے غور سے نہیں جاتی. وہ دیکھتی ہیں کہ آپ یا جیسے دیکھیں کہ اتنا قریب مسئلہ ہمارا ہو گیا تھا، جیسے بریک تھرو سپٹمبر کی تاریخ بھی دی گئی، پھر بشیر صاحب نے کہا کہ جی ہمیں اس کے بعد 9 مارچ آ گیا اور بلکہ 9 مارچ پڑ گیا جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے سکے. آپ ایک قوم کی ایک پوری اس کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں، ایک پوری جدوجہد کو اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کسی علاقے کا کشمیریوں کے ساتھ آپ جب بات کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ بلوا لیتے ہیں یا دفتر خارجہ میں آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے پرانی سی، اس میں
آپ نے آزاد کشمیر کے صدر کو بلانا، وزیر اعظم کو بلانا ہے، پھر آپ نے مختلف پارٹیز ہیڈ کو بلانا کہ جی ہم آپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ اچھا، بدقسمتی سے ہمارے رہنما بھی یہاں پر ایسے ہیں کہ جو بجائے وہاں پہ ریئل کوئی حقیقی بات کرنے کے، اب وہاں پر جو وزیر اعظم ہے اس نے تو 12 ڈپ کی طرح دیکھنا ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ کشمیر میں بارہمولہ میں اس کا کیا انٹرسٹ ہے، یا اس نے آزاد کشمیر، یہ جو تحریک تھی نا اس کا نام آزاد کشمیر نہیں ہے، اس کا نام ہے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت ہے، اور اس کا کام نالیاں، ٹوٹیاں، کھمبے لگانا نہیں ہے، بلکہ ایک یہاں سے بیٹھ کے ایک مثالی حکومت بنانی تھی، تاکہ ہم جو کہتے ہیں نا تم بھی اٹھو اہل وادی، ہم ہی ہے اللہ تمہارا، اہل وادی والے جب اٹھے تو ادھر سوئے ہوئے تھے۔ اوکے جن صاحب، تو اس ایپیسوڈ کے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کے بارے میں معلومات کا نہ ہونا مینیپولیشن کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً یہاں پہ ہم موجود ہیں، اسی جگہ پر اسی ہوٹل کے اندر جنرل پرویز مشرف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے کشمیر کے بیٹھے بٹھائے 5 سے 7 ریجن کر دیے تھے، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی حیران تھے کہ ہم نے تو ان کو 5 کا بریف دے کے بھیجا تھا، انہوں نے بات کے اندر 2 ریجن اور ایڈ کر دیے۔ تو جب اس قسم کی سوچ ہوگی تو کیا ہم توقع کریں گے کہ کنسسٹنٹ پالیسی لے کے آئیں، ادراک ہو ہمیں بین الاقوامی حالات کا، کشمیریوں کی نبض کے اوپر ہماری انگلی ہو، اور جا کے اچھی پالیسی بنائیں؟ یہ تو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پورا علم ہونا چاہیے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں۔ ایک تو خیر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ میرے خیال میں کئی قائدین کو اس کا علم نہیں ہے، حالانکہ کشمیر جو ہے وہ سب سے اہم ہمارا مسئلہ رہا ہے، کہ وہ ایک بڑی ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے، اور ایک مونولیتھک اینٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا الحاق اس کا ہونا چاہیے، یا انڈیا کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے، تو یہ چیزوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہوں گا جیسے نصرت صاحب نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم عوام کو واقعی میں حقیقت بتائیں کہ کس حد تک پاکستان جو ہے فوجی سطح پر اور سفارتی سطح پر اور تجارتی سطح پر انڈیا پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کیا واقعی میں ہم فوجی سطح پر ان پہ یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کیا ان کو ہم دھمکیاں دے کر کشمیر لے سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور ہمارے ملک میں فوجی اور ملیٹنسی کو پروموٹ کرنے کے جو اثرات ہوئے ہیں، جو ہمارے معاشرے پر ہوئے ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پاکستان کو کس قدر اس نے غیر مستحکم کیا۔ تو کیا پاکستان کو ہم غیر مستحکم کریں کشمیر کی ایسی پالیسی اختیار کر کے؟ تو ہمیں بڑا سوچ کے اور مدبرانہ طریقے سے یہ معاملات کو حل کرنا ہوگا۔ یہ ایک دیکھیے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں جب ہم سفارتی بات کہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت خاص طور سے اس زمانے میں دنیا جو ہے وہ اسلامی دنیا ممالک کے بالکل مخالف ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں جو ہے دہشت گردی کی جڑ ہے، اور اس ماحول میں اگر ہم یہ چاہیں کہ اور یہ توقع کریں کہ دوسرے ممالک جو ہیں ہمیں اس میں مدد کریں گے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تجارت نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کوئی انڈیا اس کے اوپر تجارت کے اوپر ابھی ہم مزید آئیں گے اس ایپیسوڈ میں ناظرین، صرف یہی کچھ، لیکن سوال ایک بہت بڑا ہم چھوڑے جا رہے ہیں جس کو ہم کل ٹیکل کریں گے انہی مہمانوں کے ساتھ، وہ یہ کہ اگر ماحول سازگار نہیں ہے، کمپلشنز ہماری زیادہ ہیں، اور کشمیر کے مسئلے کو حل بھی کرنا ہے، تو پھر ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ قابل عمل حل جو کشمیریوں کو بھی قابل قبول ہو، جو پاکستان کے اندر بھی ہم مارکیٹ کر سکیں، اور جس کے اوپر ہندوستان بھی مائل ہو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، کیا ایسا کوئی حل بنایا جا سکتا ہے؟ اسٹے ٹیون، کل ہم جب انہی مہمانوں کے ساتھ نشست کر رہے ہوں گے تو کشمیر کے ممکنہ حل کی بات کر رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔